کعبہ پر حملہ۔ 500 مسلح افراد، ایک جھوٹا مہدی۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں تھا کہ کعبہ پر حملہ ہوا ہو۔ اس سے پہلے بھی کئی بار اس مقدس مقام کو نشانہ بنایا گیا، اور تاریخ کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر حملے خود مسلمانوں نے کیے۔ سب سے پہلا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا، جب یمن کا بادشاہ ابرہہ 60,000 فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کی پوری فوج تباہ کر دی اور کعبہ محفوظ رہا۔ کعبہ پر دوسرا بڑا حملہ اس وقت ہوا جب پہلی بار اسے آگ لگائی گئی۔ یہ حملہ اموی حکمران یزید بن معاویہ کے دور میں ہوا۔ اسی یزید کے دور میں میدان کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ کربلا کے بعد جب مسلمانوں میں غصہ پھیلا تو سب سے بڑی بغاوت مدینہ میں ہوئی، مگر یزید نے اپنی فوج کو مدینہ پر حملے کا حکم دیا۔ 3 دن تک قتل عام، لوٹ مار، اور تاریخ کی بعض روایات میں عورتوں پر ظلم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مدینہ کے بعد یزید نے فوج کو دوبارہ مکہ بھیجا، جہاں عظیم صحابی عبداللہ بن زبیر نے اس کا مقابلہ کیا۔ 40 دن کی جنگ کے بعد جب یزیدی فوج جیت نہ سکی تو انہوں نے توپوں اور پتھروں سے مکہ پر حملہ شروع کر دیا، اور تاریخ میں پہلی بار کعبہ کو آگ لگ گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد یزید مر گیا اور فوج واپس چلی گئی، مگر کعبہ شدید متاثر ہو چکا تھا۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق بنایا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ بنا، مگر جلد وفات پا گیا۔ اس کے بعد زیادہ تر مسلمانوں نے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ مان لیا، مگر اموی خاندان بنو امیہ نے نیا حکمران منتخب کیا، عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک نے رومن طاقت رومن ایمپائر سے معاہدہ کیا اور پھر مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ اس نے اپنے جرنیل حجاج بن یوسف کو مکہ بھیجا۔ حجاج نے دوبارہ مسجد حرام پر حملہ کیا، یہاں تک کہ توپوں سے کعبہ کو نشانہ بنایا۔ اسی جنگ میں عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے۔ ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر اور ان کے نانا خلیفہ ابو بکر صدیق کا ذکر بھی تاریخ میں آتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 300 سال تک کعبہ محفوظ رہا۔ پھر ایک شدت پسند گروہ نے عباسی دور میں عباسی خلافت کے زمانے میں حملہ کیا۔ انہوں نے ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا اور حجر اسود چرا کر بحرین لے گئے۔ 22 سال بعد واپس لایا گیا۔ پھر جدید دور میں سب سے بڑا واقعہ 1979 میں ہوا۔ اسی سال پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، افغانستان پر سوویت حملہ ہوا، ایران میں آیت اللہ خمینی اقتدار میں آئے اور عراق میں صدام حسین ابھرے۔ اسی ماحول میں سعودی عرب میں بادشاہ شاہ فیصل کی اصلاحات کے خلاف رد عمل بڑھا۔ پھر ایک شدت پسند گروہ نے مسجد حرام پر قبضہ کیا، جس کی قیادت جہمان العتیبی کر رہا تھا۔ اس نے ایک شخص محمد بن عبداللہ کو مہدی قرار دیا۔ انہوں نے سینکڑوں ہتھیاروں کے ساتھ مسجد پر قبضہ کیا اور ہزاروں لوگوں کو یرغمال بنا لیا۔ سعودی حکومت نے بڑے عالم شیخ ابن باز سے اجازت لی، پھر فوجی آپریشن شروع کیا۔
اس آپریشن میں پاکستان اور فرانس نے مدد کی۔ آخرکار شدت پسند مارے گئے یا گرفتار ہوئے، اور یہ جھوٹا مہدی اپنے ہی ہاتھ میں گرینیڈ پھٹنے سے مارا گیا۔ تاریخ میں کعبہ پر بڑے حملے ہوئے۔ پہلا ابراہہ کا، باقی مسلمانوں کے اندرونی تنازعات یا شدت پسندی کے نتیجے میں ہوئے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب امت تقسیم ہو جائے تو سب سے مقدس چیزیں بھی محفوظ نہیں رہتیں۔ کعبہ صرف پتھروں کی ایک عمارت نہیں، یہ امت کی وحدت کی علامت ہے۔ مگر تاریخ گواہ ہے، جب دل تقسیم ہو جائیں تو دیواریں بھی محفوظ نہیں رہتیں۔ ابرہہ آیا تو اللہ نے خود حفاظت کی، لیکن جب تلواریں اپنوں کے خلاف اٹھیں تو نقصان بھی اپنوں کے ہاتھوں ہوا۔ 683 ہو، 930 ہو یا 1979، کہانی ہر بار ایک ہی سبق دیتی ہے۔ اصل خطرہ باہر سے نہیں ہوتا، خطرہ اس دن شروع ہوتا ہے جب امت اندر سے ٹوٹ جائے۔ سوال یہ نہیں کہ کعبہ محفوظ ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کیا ہم اپنی وحدت محفوظ رکھ پا رہے ہیں؟